إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں، آپ کو، اس دنیا کو، سنسار کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ہر ایک ذرے کو بنایا ہے، ساری چیزوں کو ایک حکمت کے تحت بنایا ہے، ایک خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ وہ کائنات کا خالق ہی نہیں، کائنات کو چلانے والا، کائنات کی نگرانی کرنے والا اور کائنات کی تربیت کرنے والا ہے۔ ہمیں روزی وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، سانسوں پر اسی کی حکومت ہے، حس و حرکت پر، جان پر اور ہماری ہر ایک کیفیت پر اس کی حکومت اور بادشاہت ہے۔ اس کے حکم سے میں بول رہا ہوں، اس کے حکم سے آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو آپ اٹھ پائیں گے، ورنہ اٹھنے کی طاقت کسی انسان کے اندر آپ خود بھی نہیں ہے۔ ایک اکیلا ہر ایک چیز پر قادر ہے، محیط ہے، خبر رکھنے والا ہے، کوئی اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، کوئی اپنی منمانی اس کائنات کے اندر نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر حکومت کرتا ہے، اس کی حکومت میں کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے میں دخل اندازی نہیں دے سکتا۔ وہ اکیلا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار و پالنہار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ رب بولتے ہیں اس برہمانڈ کو، اس یونیورس کو چلانے والے کو کہتے ہیں رب، چلانے والا۔ ہم گھر نہیں چلا پاتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سر کرنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، کدھر سے کھلائیں گے، کدھر سے پلائیں گے، کدھر سے پیس دیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ رب اکیلا ہے۔ میرے بھائی، عزیز دوستو، ابھی میں نے خطبے میں سننا پڑی ہے نکاح کے تعلق سے، اس میں 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان 3 آیات میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اور اہم بات جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی ہم نکاح پڑھانے جا رہے ہیں، نکاح پڑھائیں گے۔ اس نکاح میں جس خطبہ حاجہ کو میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیات کے اندر تقوی کا ذکر کیا ہے۔ یہی تقوی اصل ہے۔ یہ تقوی آ جائے، ہماری شادی کامیاب ہو جائے، ہماری نسل کامیاب ہو جائے، ہمارا گھر کامیاب ہو جائے، ہماری بستی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ تینوں آیات میں دیکھیں تقوی کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ سے اتنا ڈر سکیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اللہ سے اتنا ڈر پائیں گے جتنی چھمتا اور طاقت ہے۔ اللہ سے جتنا ڈرنے کا حق ہے اس اعتبار سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈر سکتے ہیں۔
دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تقوی کی بات کی ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے ایک نفس سے، ایک جان سے سارے سنسار کو پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک فیکٹری والا ہر سامان، ہر مال الگ الگ میٹیریل اور انداز میں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو بنایا، اس آدم سے حوا کو بائیں پسلی سے بنایا اور اس سے پورے سنسار کو بنا ڈالا۔ کوئی میٹیریل نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی لیبر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مزدور نہیں، کچھ نہیں۔ دنیا میں کتنی بڑی آبادی ہے، پوری دنیا بھرا پڑا ہے۔ ابھی کرائسس چل رہا ہے، آبادی کم کرو، بچے کم کرو، ذریت اور نسل کم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے پوری کائنات میں انسان کو بچھا دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، سچی بات بولو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی اصل تقوی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کو، اور اس تقوی کا محل اور مقام یہ دل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، یہاں دل کے اندر تقوی ہے۔ اسے کوئی نہیں دیکھتا، اسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا تقوی ہے، یا آپ کا رب دیکھتا ہے آپ کے اندر کتنا تقوی ہے۔ دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ سونے والی بیوی بھی نہیں جانتی ہے، آپ سے پیدا ہونے والا آپ کی اولاد بھی نہیں جانتی ہے، آپ کے گھر بار، آپ کے گھر والے بھی نہیں جانتے۔ تقوی ہے ہاں۔ اور یہاں اگر تقوی پیدا ہو جائے، ہر کام، ہر مسئلہ اور ہر معاملہ درست ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ آئیے اختصار کے ساتھ چند لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تقوی بیسیکلی اس لفظ کا معنی ہے ڈر، اللہ سے ڈرنا۔ کیسے ڈرنا؟ اس کو تعریف میں بیان کیا گیا ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، جلیل اللہ کا نام ہے، اللہ سے ڈرنا۔ والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا۔ والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیزوں پر صبر کر لینا، قناعت اور شکر گزاری کا پیکر بن جانا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرتے رہنا، یہ ہے تقوی۔ اس کی ڈیفینیشن 4 باتیں۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، اپنی شریعت، اپنا قانون، اس کو مانتے ہوئے چلنا، اور تھوڑی چیز پر صبر کر لینا، اور اس کے بعد آخرت کی تیاری کرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ اور دوسرے علماء نے اس طرح سے بھی تعریف کی ہے، تقوی کہتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ کعب احبار نے کہا، اے عمر، کیا تم کبھی کانٹے دار راستے سے چلے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، ہاں میں تو چلا ہوں کانٹے دار راستے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے چلتے ہو؟ کانٹے والا جو راستہ ہو اس پر کیسے چلتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب کانٹے والے راستے پر چلتا ہوں تو دامن بچا کے چلتا ہوں، کہیں کانٹے دامن سے الجھ نہ جائے اور کپڑے کو پھاڑ نہ دے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی حال تقوی کا ہے کہ تم زندگی گزارتے رہو، برائی اور نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتے رہو، یہ تقوی ہے۔ اسی تقوی کی وصیت اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو میں خطبہ پڑھا ہوں، اس کی تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات بیان کی ہے، اور یہی تقوی معیار ہے۔ یہ تقوی اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ہے، یہ تقوی اللہ کے نزدیک عمل کی قبولیت کا معیار ہے، یہ تقوی دنیا کے اندر کامیابی کا معیار ہے، اور یہ تقوی آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تقوی نہیں ہے تو بڑا نہیں ہے، اور تقوی دکھاوے سے نہیں پیدا ہوتا، تقوی دل سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے یا دنیا والے اور بندوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ تقوی تو یہ معیار ہے اللہ کے نزدیک عزت کا، اور یہی معیار ہے اللہ کے نزدیک عمل کی قبولیت کا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں،
تو وہاں مطالبہ ہے کہ اس عمل میں تقویٰ ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، شہرت کے لیے دے رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے دے رہے ہیں، ناموری اور ریاکاری کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر ریاکاری کے لیے ہے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے جو صدق دلی سے، خوف الہی سے، تقوی کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں کوئی کام کریں یا کچھ خرچ کریں، اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر آدمی جنت میں جائے گا۔ یعنی ہر معاملے میں اصل تقوی ہی ہے، اللہ سے ڈرنا۔ اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہی کام کریں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ کام نہ کریں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو خطبہ مسنونہ میں 3 آیات میں نے پڑھی ہے، تقوی کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس لیے ہمیں تقوی کو سمجھنا۔ اگر تقوی کو سمجھ جائیں گے تو ہماری شادی، بیاہ، لین دین، معاملات، ساری چیزیں سمجھ جائیں گے۔ آئیے یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں۔ ایک مثال کے ذریعہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر شادی ہو اور عالم دین نکاح پڑھائیں، اسلام کا طریقہ نہ بتائیں شادی کا، تو ایسے عالم کے نکاح پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے شادی ہوتی کیا ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، اسلام میں نکاح کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، ہندوؤں کو دیکھ کے، کافروں کو دیکھ کے ہم نے کچھ کر لیا وہ نکاح ہو گیا، نہیں۔ یہ ایک پاکیزہ اور مضبوط بندھن اور رشتہ ہے جس سے نسلیں آباد ہوتی ہیں، جن سے انسان کی نظر کی اور دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کو دیکھتے ہیں۔ ایک سفر ہے، خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، خیبر کی جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ ان مال غنیمت میں ایک لڑکی آتی ہے جن کا نام صفیہ ہے، صفیہ بعد میں یہ صحابیہ اور مومنہ بلکہ امہات المومنین میں سے بنتی ہیں، رسول کی زوجہ میں سے بنتی ہیں۔ یہ لونڈی میں سے تھی لیکن سردار کی بیٹی تھی، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی یہ بیٹی حوی بن اخطب، ان کی یہ بیٹی ہے صفیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے حصے میں یہ لونڈی آئی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا، اور ملیدہ کے ذریعے آپ نے ولیمہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5169 5169۔ آپ لوگ حدیث سرچ کرنا جانتے ہیں، گانا تو بہت سنتے ہوں گے، کوئی بھی گانا لے آتے ہیں، ذرا سرچ کریں موبائل میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5169۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات صرف 4 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ انس بن مالک جو رسول پاک کے خادم خاص 10 سال تک خدمت کرتے رہے، انہوں نے رسول پاک کی شادی کو 4 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ، ایک جملہ، وزوجہا، دوسرا جملہ، وجعل اتقہا صداقہا، تیسرا جملہ، واولم علیہا بحیث، چوتھا جملہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا، پہلی بات۔ دوسرا، آپ نے اس سے شادی کی، دوسری بات۔ تیسری بات، آپ نے آزادی کو مہر بنا دیا۔ چوتھی بات، آپ نے مالیدہ کے ذریعہ ولیمہ کیا۔ 4 باتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور شادی کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے یہاں شادی اور بارات اور نکاح کی بات بیان کی جائے 400 صفحات میں بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، حدیث سرچ کریں، آپ گوگل پہ بھی لکھیں، یہ بتا دے گا۔ چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں بخاری حدیث نمبر 5169 نکال کے دو، آپ کو نکال کے دے دے گا۔ گوگل پہ لکھیں، اردو میں ہندی میں نکال کے دے دے گا۔ کتنے اختصار کے ساتھ شادی ہوئی، اس میں کوئی ہو ہلہ نہیں، سفر سے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ جائیں گے دور دراز کے لوگوں کو بلائیں گے، بڑا ولیمہ کریں گے، بہت دعوت کریں گے، گوشت مال نہیں، چند چیزیں، کھجور، پنیر، گھی، اتنی چیزوں سے ولیمہ کر دیا گیا۔ یہ رسول پاک کی شادی ہے۔ ایک اور مثال، 2-3 مثال اختصار سے دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک خاتون آتی ہے اور اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں، یعنی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ رسول اللہ خاموش ہیں، خاموش، کچھ دیر خاموش رہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو ضرورت نہیں مجھے بتائیں، میں شادی کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، ایک ازار ہے۔ ازار بولتے لنگی کو۔ قربان جائیے اس زمانے کے ایمان والوں پر، صرف ایک لنگی تھی۔ ہمارے اٹیچی میں اور الماریوں میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، ایک صرف ازار اور لنگی تھی اس کے پاس۔
کہا کچھ نہیں میرے پاس ایک لنگی ہے. آپ نے کہا اگر لنگی مہر میں دے دو گے تم کیا پہنو گے؟ دیکھو ڈھونڈو گھر میں، دیکھو اگر کچھ مل جائے تلاش کے لاؤ. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں. آپ نے کہا دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی مل جاؤ. اس نے کہا لوہے کی انگوٹھی گھر میں بھی نہیں ہے، لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں. آپ نے کہا قرآن سے کچھ یاد ہے؟ یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، بخاری کی حدیث. انہوں نے کہا قرآن سے کچھ صورتیں، فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں. آپ نے کہا یہ جو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو مہر کے طور پر بناتا ہوں اور تمہاری شادی اس لڑکی سے کرتا ہوں. ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہ مہر ہے. یہ بخاری کا ایک واقعہ. ایک اور حدیث مختصر انداز میں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے. ہجرت کرنے والے کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، گھر نہیں، جانور نہیں، کچھ نہیں، خالی ہاتھ پہنچے مدینہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جو انصاری مالدار بڑے بڑے صحابہ تھے ان کا بھائی چارہ قائم کیا آنے والے مہاجرین کے ساتھ. عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ قائم کیا سعد بن ربی سے. ایک صحابی ہیں سعد بن ربی انصاری، بڑے مالدار تھے. رسول اللہ نے دونوں کا بھائی چارہ قائم کیا. سعد بن ربی نے عبد الرحمن سے کہا کہ میرے پاس 2 بیوی ہے، جنہیں تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر لینا. یہ ہوتا بھائی چارہ، یہ ہوتی اخوت اور بھائی چارہ. تم جس کو پسند کرو اس سے شادی کر لینا، میں طلاق دے دوں گا. اور میرے پاس جو مال ہے میں آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، آدھا تم لو، میں آدھا میں لے لیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے. بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دے، نسل میں برکت دے اور مال میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. بازار کا راستہ دکھاؤ. عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا راستہ دکھایا گیا اور وہ گھی اور پنیر سے کاروبار شروع کرتے ہیں. کچھ ہی دن کے بعد فائدہ حاصل ہو جاتا، مالداری حاصل ہو جاتی، اپنے پیسے سے شادی کرتے ہیں. ایک دن رسول اللہ نے دیکھا لباس پر نشان لگا ہوا، زرد نشان. آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ نشان کائے کو ہے، یہ زرد نشان؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کر لی ہے، میں نے شادی کر لی ہے. آپ نے پوچھا مہر میں کیا دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مہر میں سونے کی گٹھلی دی ہے، سونے کی گٹھلی. دیکھیں کتنا کما لیا، اپنے کمائی سے مہر بھی دی ہے، لڑکی بھی دی ہے. کتنی سادگی والی شادی. رسول اللہ کو بھی خبر نہیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگوں کو خبر ہونا چاہیے، چھوٹے کو خبر ہو نہ ہو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو انویٹیشن پہنچنا چاہیے. وہ ضروری ہے، صف اول میں ہونا چاہیے. یہ شادی ہے رسول اللہ کو، رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کوئی آرات بارات کچھ نہیں، کوئی ہنگامہ شور نہیں. یہ شادیاں ہمیں معلوم. یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ میں نکاح پڑھا رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ ہمیں آپ سب کو معلوم ہو نکاح کسے کہتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم نکاح کریں تاکہ گھر میں خیر اور برکت آئے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باراللہ ہمیں سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرما. شادی میں کتنی چیز چاہیے یہ بھی اختصار. شادی میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی پلس لڑکی کی طرف سے ولی کی رضامندی، یہ 3 لوگوں کی رضامندی چاہیے. لیکن لڑکی دیکھنے کے لیے یا لڑکا دیکھنے کے لیے پورا گھر، خالہ، ماما، پھوپھا، بھانجی، وہ لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، پسند کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کون زندگی گزارے گا؟ تو صرف 3 لوگوں کی رضامندی، 2 عادل گواہ چاہیے، مہر طے ہو جائے، کچھ لوگوں میں نکاح کا اعلان ہو جائے، شادی ہو جاتی. یہ شادی اسلامی شادی. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.